أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي وصارت والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. معزز بھائیوں، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا شکر و احسان ہے کہ ہم رمضان کے مہینے سے گزر رہے ہیں. الحمدللہ ہم نے روزے بھی رکھا اور قیام اللیل بھی کر رہے ہیں. الحمدللہ آج کی تراویح میں آپ نے 8واں پارہ سنا. اللہ تعالیٰ ہمارے اس قیام کو، ہماری اس عبادتوں کو قبول فرمائے. اللہم آمین. حضرات، ایک سوال ہے، کوئی بتائے گا کہ آئینہ دیکھنے کی دعا، ایک دعا ہوتی ہے کپڑے پہننے کی معلوم ہے، کھانا کھانے کی معلوم ہے، طہارت کے لیے جانا آنا معلوم ہے، آئینہ دیکھنے کی بھی دعا ہے کیا؟ پوچھیں گے. ہمارا اسلام ایسا ہے کہ انسانوں کو ہر قدم پہ دعائیں سکھا کے رکھا ہے. آئینہ دیکھنے کی دعا کسی کو معلوم ہے؟ بولیے بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم، احسنت. اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ زیادہ آئینہ دیکھتے ہیں، سب کے لیے بھی ہے. جب بھی آپ آئینہ دیکھیں تو یہ دعا پڑھنا ہے. وہ بھی روایت ہے، یہ بھی روایت. اللہم کما حسنت خلقی فحسن خلقی. کیا مطلب ہے اس کا؟ اے اللہ، جس طریقے سے آئینے میں میں دیکھ رہا ہوں، مجھے جو ہے تم اچھے انداز سے پیدا کیا، انسان بنا کے پیدا کیا اور اچھے صورت میں پیدا کیا. اے اللہ، اسی طریقے سے میرے اخلاق کو بھی اچھے بنا دے. اچھے کا مطلب پوری کائنات میں ہزاروں کی مخلوق ہیں. ہاتھی کو دیکھو، بندر کو دیکھو، گائے کو دیکھو، ان کے چہروں میں اور انسان کے چہرے کو غور کرو. اللہ نے سچ فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین انداز میں پیدا کیا. تو یہ دو دعا ہے. اس میں کیا سکھایا گیا؟ اے اللہ، جس طریقے سے تو میری صورت بنایا ویسے ہی میری سیرت کو بھی بنا دے. اللہ اکبر، بہت پیاری دعا ہے. اسی طریقے سے اخلاق کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی. کتنی پیاری دعا ہے. میں سوچتا ہوں کہ ہم کو، ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے، خصوصاً ہمارے بچوں کو یہ دعا یاد ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت. ماحول کے بگڑے دور میں اس وقت میں یہ دعا ازحد ضروری ہے. اے اللہ، میں تجھ سے اچھے اخلاق کا سوال کرتا ہوں. اچھے اخلاق کو تیری ذات کے علاوہ کوئی مجھے دے نہیں سکتا. اے اللہ، میں برے اخلاق سے تیری پناہ مانگتا ہوں. میرے برے اخلاق سے تیری ذات کے علاوہ کوئی اور مجھے پھیر نہیں سکتا. تو اچھے اخلاق بھی اللہ سے مانگنا ہے اور برے اخلاق سے بچنے کے لیے بھی اللہ سے توفیق مانگنا ہے. تو یہ دعا، اس میں بتایا گیا کہ اخلاق اچھے بنانے کی تعلیم دی گئی. تو حضرات، ہمارا اسلام اخلاق پر بہت زور دیتا ہے. آپ کے پاس علم کم ہو، عبادتوں میں آپ تھوڑا بہت جو ہے نفل عبادتیں کم کر رہے ہو، کوئی بات نہیں، اخلاق اچھے ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الرجل
लयुदरिकु बिहुस्नि खुल्क़िही दरजत अस्साइम अलक़ाइम, कहा कि वो आदमी जो एक नफिल नमाजें पढ़ रहा है, तहज्जुद पढ़ रहा है, ये आदमी है, और एक आदमी फ़राइज़ के एहतमाम के साथ साथ अच्छे अखलाक का मालिक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा नफिल रोज़ा रखने और तहज्जुद पढ़ने वाले के बराबर हो जाता है वो आदमी जो अच्छे अखलाक का मालिक होता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अल्लाह के नबी जन्नत में सबसे ज़्यादा कौन सा अमल बंदों को लेके जाएगा? सबसे ज़्यादा जन्नत में कौन सी चीज़ और कौन सा अमल लेके जाएगा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तक़वल्लाह व हुस्नुल खुलुक़, अल्लाह का डर और अच्छे अखलाक, ये दो चीज़ें तुम्हें जन्नत में ले जाएंगी और अक्सर लोग इसी से जाएंगे। और जहन्नम में अक्सर लोग जो जाएंगे वो कौन सी चीज़ों की वजह से जाएंगे? अल-फम वल फर्ज, ज़बान और शर्मगाह के गलत इस्तेमाल की वजह से। तो बताया गया अखलाक की कितनी बड़ी अहमियत है इस्लाम में। आप हदीसें पढ़े बहुत है, हम देखेंगे इस कायनात के इमाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक कैसे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए हैं, जिब्रील अलैहिस्सलाम भी बाजू में बैठे हुए हैं। आसमान से एक फरिश्ता आया, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा कि मोहम्मद, ये जो फरिश्ता अब आ रहा है आसमान से उतर के, ना तो आज तक उसने इस दुनिया में आया है, आज तक कभी आया ही नहीं, पहली मर्तबे आ रहा है। और क्या पैगाम लाया? कहा कि ऐ मोहम्मद, अल्लाह ने मुझे आपसे पूछने के लिए भेजा है, क्या आप एक बादशाह और पैगंबर बनना चाहते हैं, एक आम इंसान और जो है एक नबी बनना चाहते हैं? आपको ऑप्शन है। जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी गई, उससे भी बड़ी हुकूमत आपको भी मिल सकती है। अल्लाह के नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्रील अलैहिस्सलाम की तरफ देखा। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा तवाज़ु इख्तियार कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ बताओ, मुझे बादशाहत नहीं चाहिए। अल्लाह अकबर। ओहदों के लिए दुनिया में मरने वाले देखिए, दीन को छोड़ के ओहदों के लिए मरते हैं। सुबहान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे बादशाहत नहीं चाहिए, एक आम इंसान और एक पैगंबर बन के ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा अहइनी मिस्कीना व अमितनी मिस्कीना वहशुरनी फी ज़ुमरतिल मसाकीन। ऐ अल्लाह, मुझे मिस्कीन बना के ज़िंदा रख और मिस्कीन की हालत में जो है मेरी वफ़ात कर दे, और मेरी जो है हशर के मैदान में जो है मसाकीन के साथ मुझे रख। अल्लाह। आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा ने पूछा क्यों ऐसी दुआ करते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मालदार लोग जो माल रखे हुए हैं, मिस्कीन के बाद 40 साल बाद जन्नत में जाएंगे। अल्लाह। माल का हिसाब चुकाना है फिर जाना है, 40 साल लगेगा उनको। सुबहानअल्लाह। ये तवाज़ु, ये अखलाक, ये हमारे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हमें मिलते हैं। कैसे करीमाना अखलाक। आप देखेंगे हमारे मुआशरे में लोग किसको चाहते हैं? किसी के पास माल है तो उसके पीछे पड़ते हैं, कोई खूबसूरत है उसके पीछे जाते। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक देखिए, अल्लाहु अकबर, कैसे करीमाना अखलाक। मुआशरे के वो गरीब, वो गुमनाम, वो बदसूरत लोग जिनका मुआशरे में कोई भी हैसियत नहीं, प्यारे नबी उनका कितना ख्याल करते थे। मस्जिद नबवी में एक बूढ़ी थी और उसका कोई देखभाल करने वाला नहीं था, वो सिर्फ मस्जिद की सफाई करती थी और उसी में जो है रहा करती थी। एक दिन जो है उस बूढ़ी का इंतकाल हो गया। अब सहाबा ने देखा कि रात में इंतकाल हुआ है, अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों जगाएं, ये तो आम औरत है। सहाबा ने जो है तजहीज़ व तकफीन का इंतज़ाम किया, नमाज के बाद जो है जनाजे की नमाज के बाद उन्हें दफन कर दिया। और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला नहीं दी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाद में पूछा कि मेरे साहबा, मैं देख रहा हूँ कि वो खातून नज़र नहीं आ रही है जो मस्जिद की खिदमत करने वाली थी। अल्लाहु अकबर। मस्जिद की खिदमत करना आर समझते हैं लोग, कितनी बड़ी फजीलत है इसकी। अल्लाहु अकबर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो खातून कहाँ पर है? कहा कि अल्लाह के नबी वफ़ात पा गई, हमने दफन कर दिया उसको। प्यारे नबी ने कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? सीधे उसकी कब्र तक चले गए।
اور اس کے قبر کے پاس کھڑے اور وہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی اور صحابہ نے بھی پڑھا۔ شرط یہ ہے کہ قبر پہ نماز جائز نہیں ہے، وہاں پر جو ہے قبروں پہ کھڑ کے نماز جائز نہیں ہے، تدفین کے بعد بھی جو ہے آپ جا کے وہاں پر جنازے کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے پڑھنے کی اجازت ہے۔ تو اس سے کیا بتانا چاہتا ہوں میرے بھائی، پیارے نبی کے اخلاق دیکھیے، ایک گمنام عورت کے ساتھ اس کے لیے جنازے کی نماز پڑھ رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے جسے ظاہر رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، ظاہر رضی اللہ عنہ دیہات کے رہنے والے تھے، دیہات کے رہنے والے، اور جب بھی مدینے کو آتے پیارے نبی سے بے انتہا محبت کرتے تھے۔ جب بھی آتے جو ہے بستی کی جو بھی ترکاری ورکاری جو بھی ہوتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت سے لا کے دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی بڑی قدر کرتے تھے۔ جب تک وہ مدینے میں رکتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی مہمان نوازی کرتے، انہیں کھلاتے پلاتے، جب وہ جانے لگتے انہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم توشہ دے کے بھیجتے تھے۔ یہ اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ ایک مرتبہ ظاہر رضی اللہ عنہ بستی کے رہنے والے اور بالکل بد شکل تھے، بازار میں جو ہے ایک مرتبہ تجارت کر رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آئے۔ سبحان اللہ، آپ کے اخلاق دیکھیے، پیچھے سے آئے اور ظاہر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کو بند کر دیا۔ پہلے تو ظاہر رضی اللہ عنہ پریشان ہو گئے کہ کون ہے یہ، لیکن ان کے دل میں فوراً ایک خیال آیا، اس کائنات میں اس مجھ غریب انسان کو اور مجھ جیسے بد شکل انسان کو اگر کوئی چاہنے والا ہے، اگر کوئی سینے سے لگاتا ہے، وہ ایک ہی ذات ہو سکتی ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تھوڑی دیر حرکت کیے، بعد میں جو ایسے ہی کھڑے رہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جو ہے ان کے پیٹ سے لگا ہوا تھا اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ لمحات جو ہے اور بڑھتے جائیں۔ اللہ اکبر، لگا رہا تو سینہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں ان کی آنکھ چھوڑ دی، کہا کہ ظاہر میں ہی تھا۔ وہ کہے کہ اللہ کے نبی میں سمجھ گیا، مجھے چاہنے والے آپ ہی ہوں گے۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں وہ لوگوں کو تجارت کرنے کے لیے آئے تھے، انہیں خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجارت کا سامان بنا دیا۔ کہا کہ لوگوں کون ہے جو آج مجھ سے ظاہر کو خریدے گا؟ وہ صحابی پریشان ہو گئے، اللہ کے نبی مجھے کون خریدے گا؟ میں تو غریب ہوں، بستی کا رہنے والا ہوں اور بد شکل ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ کے بندے، دنیا والوں کی نظر میں تیری حیثیت ہو کہ یا نہ ہو، اللہ کی نظر میں اس کائنات کا سب سے محبوب ترین انسان تم ہو۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی نے کسی انسان کے مال جاہ اور اس کے خاندان کو دیکھ کے نہیں چاہا، بلکہ پیارے نبی کا چاہنے کا انداز یہ تھا، جو آدمی جس قدر تقوی والا ہوتا اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قدر اپناتے تھے۔ یہ پیارے نبی کے اخلاق ہمارے اندر کہاں چلے گئے؟ یہی اخلاق کی تو ضرورت ہے معاشرے میں۔ ہماری دوستیوں کے معیارات کیا ہے پڑھ کے دیکھیے۔ کوئی کسی سے دوستی کرتا ہے مفاد پرستی، اس کے مال کو دیکھ کے دوستی کرتا ہے، کوئی کسی کی دوستی کرتا ہے اس کے حسن کو دیکھ کے کرتا ہے، کوئی کسی کے نسب نامے کو دیکھ کے کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ ساری دوستیاں آخرت میں کچھ کام نہیں آئیں گی۔ آخرت کی کام آنے والی دوستی وہ تقوی کی بنیاد پہ جو ہوتی ہے، اللہ کے لیے جو محبت ہوتی ہے، وہ آخرت میں آپ کو نجات دیتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرات، دنیا میں انسان باہر اپنے دوستوں کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، ان کے دل کو جیت لیتا ہے، یہ اکثر لوگوں کا۔ جب گھر میں جاتا ہے اس کی اصلی شکل نظر آتی ہے۔ جب گھر میں جاتا ہے تو بچے ڈر کے جو ہے کہیں کونے میں چھپ جاتے ہیں، گویا کہ کوئی شیر آیا ہے گھر میں۔ ایسے بھی لوگ ہیں دنیا میں، دوستوں کے ساتھ ہنسی مذاق، اپنے اخلاق جتنے پورے دوستوں کے ساتھ، گھر میں جب آتے ہیں تو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ ایسے بھی لوگ ہیں۔ دنیا کا بہترین انسان کون ہے؟ باہر والے تعریف کرنے سے بہتر نہیں بنتا، گھر والی اور گھر والے اس کی گواہی دے کہ ہمارا شوہر، ہمارے گھر والے بہترین انسان ہو۔ اگر کسی کی بیوی گواہی دیتی ہے تو وہ کامیاب انسان ہے۔ اس معیار پہ آپ دیکھیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچ کے دیکھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی۔ کہا کہ لوگوں، اس دنیا میں آپ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں، تم میں سے گھروں کے اعتبار سے سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے میں بہتر ہوں،
اپنے گھر والوں کو جہاں تک ہو سکے سہولت پہنچاتا ہوں. تم بھی جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ حسن سلوک کرو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کی گواہی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غار حرا میں تھے، 40 سال کے بعد نبوت آپ کو دی گئی. جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کو جو ہے سینے سے دبوچ کے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. یہ آیتیں نازل ہوئی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، ڈرتے ہوئے سہمتے ہوئے پہاڑ سے جلدی گھر کو آئے. خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ میں جو ہے وفات پا جاؤں گا. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ کوئی آیا ہے مجھے دبوچ رہا ہے، کچھ پڑھنے کے لیے بول رہا ہے، مجھے پڑھنا ہی نہیں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دیکھیے کتنی خواتین ہیں، شوہر جو ہے دنیا کے سارے مصیبتیں پریشانیاں جھیل کے گھر کو آتا ہے، پھر یہ بھی اپنی مصیبتیں شروع کر دیتے ہیں گھر میں. تو سکون پہنچانے والی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا نے تسلی دیتے ہوئے جو جملے فرمائے اس پہ آپ غور کرنا ہے. کہا کہ کلا واللہ لن یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحیم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتعین علی نوائب الحق. اے محمد ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم تو غریبوں کا خیال کرتے ہو، یتیموں کا خیال کرتے ہو، بے کسوں کا، بیواؤں کا، بوجھ اٹھانے والے کا بوجھ ہلکا کرتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو. اتنے اچھی صفات رکھنے والے انسان کو اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا. آپ فکر مت کیجیے، آپ کو موت نہیں آئے گی. اللہ اکبر. یہ ہمت تھی کار نبوت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے مشن میں مدد کرنے میں. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ آپ اچھے اخلاق والے انسان ہیں. کون گواہی دی؟ بیوی گواہی دی. تو اپنی بیوی سے جو ہے گواہی لے کہ میں اچھا ہوں کیا تمہارے لیے. تو اس لحاظ سے جو ہے اچھے اخلاق کے مالک بننا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دین پھیل رہا تھا، خط لکھے بڑے بڑے بادشاہوں کو. اب وہ جو ہے عرب کے لوگوں کو کوئی حیثیت ہی نہیں دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ روم، اس وقت میں ایک سپر پاور طاقت تھی، روم کے بادشاہ کو خط لکھا، اسلم تسلم، اسلام لاؤ سلامتی ملے گی. اتنا بڑا بادشاہ. اور اسے کہا والسلام علی من اتبع الہدی، والسلام علی من اتبع الہدی، تمہارے لیے سلامتی اس وقت ہے جب تم ہدایت لاؤ. من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے خط ہے. یہ خط اسے پہنچا، بادشاہ پڑھا، محمد کی جانب سے جو اللہ کے پیغمبر ہیں، کہا کہ اسلام قبول کر لو تمہیں سلامتی ملے گی. اس بہت عقل مند انسان تھا اور بہت فراست والا انسان تھا. شاہ روم، اس کا نام کیا ہے؟ ہرقل. بہت بڑا عقل مند اور بہت زیادہ علم رکھنے والا انسان تھا. وہ یہ خط پڑھا، سمجھ گیا کہ وہ وقت قریب ہے جو وقت کے بارے میں جو ہے کتابوں میں بتایا گیا کہ ایک پیغمبر آنے والے ہیں. تو اس وقت میں اس نے کہا کہ اب بازار میں جو ہے دیکھو کوئی عرب کا کوئی قبیلہ آیا ہے کہ دیکھو. عین اس وقت میں جو ہے ابو سفیان جو ابھی اسلام قبول نہیں کیے تھے، اسی وقت میں تجارتی قافلہ لے کے جو ہے وہ روم پہنچے تھے. تو شاہ روم نے کہا کہ ان کو بلا کے لاؤ. ان کے پورے کاروان کو لایا گیا. تو ایک بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کہ ابو سفیان میرے طرف دیکھو، ادھر کھڑنا تم، اور پیچھے سارے لوگوں کو کھڑا کر دیا. لوگوں سے کہا کہ میں ان کو بہت سوالات کرنے والا ہوں، اگر یہ میرے سوالات کا اگر غلط جواب دے خالی پیچھے سے ہاتھ بتا دو، اس کی گردن ہی مار دوں گا ابو سفیان کی. ابو سفیان سوچنے لگے اب تو جو ہے سچ بولنے کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں مجھے. کھڑے ہو گئے، پیچھے ان کے ساتھیوں کو کھڑا کیا، اب سوال کیا. بہت سارے سوالات ہیں، اب سیرت کی کتابیں دیکھیے. اس نے پہلا سوال کیا کہ جو پیغمبر تمہارے عرب میں آنے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا وہ جھوٹ بولتے ہیں؟ اس نے کہا کبھی انہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں کہا. اچھا وہ کس خاندان سے رکھتے ہیں؟ اعلیٰ خاندان ہے کیا؟ کہا کہ ہاں بہت اعلیٰ خاندان کے آدمی ہیں. کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ گزرا ہے کیا؟ کہا کوئی بادشاہ نہیں گزرا ہے. اور ایک سوال کیا ان پہ ایمان لانے والے مالدار ہیں، بڑے خاندان والے ہیں یا کمزور لوگ ہیں؟ کہا کہ کمزور لوگ ایمان لاتے ہیں. کیا وہ ایمان لانے والوں کی تعداد کم ہو رہی ہے نا بڑھنے کو جا رہی ہے؟ کہا کہ بڑھنے کے جا رہی ہے.
اس نے کہا کیا ایمان لانے والے ایمان لا کے پھر ایمان کو چھوڑ بھی دیتے کیا؟ کہا کہ نہیں چھوڑتے. پورے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں. اب نہیں دیں گے، جھوٹ بولیں گے تو شامت نہیں ہے ان کی. تو اس لحاظ سے جو ہے سارے جوابات شاہ روم ہرقل نے سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی گواہی دیتے ہوئے صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، اس نے یہ جملہ کہا ان کان ما تقوله حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. اے ابو سفیان کے کاروان لوگوں، میں نے جتنے سوالات تمہیں کیے وہ سوالات کے جوابات تم نے جو ٹھیک ٹھیک اگر دیا ہے وہ وقت بعید نہیں ہے، دور نہیں ہے. جس وقت میں پیر رکھ کے جو کھڑا ہوا ہوں جس زمین کے اوپر، اس کا بھی وہ محمد مالک بننے والا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کے جو ہے جو سوالات تھے، آپ سیرت پڑھ کے دیکھیے، ایک نبوت کو جانچنے کے لیے اس نے سوالات جو بنایا تھا بہت عظیم سوالات تھے. یہ الگ بات ہے کہ وہ اسلام قبول نہیں کیا دنیا طلبی کے خاطر. تو اس سے کیا بات بتانا چاہتا ہوں، اس دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کی گارنٹی دی. ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت، ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت. مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. اسلام جو ہے لوہے کی تلوار سے نہیں پھیلا ہے، اخلاق کی تلوار سے پھیلا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے درخت کے نیچے. صحابہ کا ایک انداز تھا، جنگ سے جب بھی لوٹ کر آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے الگ جگہ چھوڑ دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈسٹرب نہیں کرتے تھے، صحابہ دور ہٹ جاتے تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تلوار جو ہے درختوں کو لٹکا کے درخت کے نیچے سو گئے، بڑے تھکے ہوئے تھے. اب ایک دشمن پہلے سے طاق میں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا اور وہاں پر ان کے ساتھی بھی موجود نہیں ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے ہیں اور وہاں تلوار لٹک رہی ہے. اب اس نے جو ہے موقع پا کے تلوار کو اٹھایا. اٹھاتے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. اس نے کہا کہ محمد، اب تو یہاں پر تمہارے کوئی ساتھی نہیں ہے، تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی نہیں ہے. من یمنعک منی، اب تمہیں کون بچائے گا؟ بولو اللہ اکبر. ہم مصیبت کے وقت میں اللہ کو چھوڑ کر کوئی کسی قادر ولی کو پکارتا ہے، کوئی کسی پیر کو پکارتا ہے، کوئی درگاہ کو چلے جاتا ہے، کوئی یا علی پکارتا ہے. اللہ کے بندو، مصیبت میں اللہ کو پکارو، اللہ کی مدد تمہارے ساتھ شامل حال کیسے ہوتی ہے. پیارے نبی کا ایمان اللہ پہ کتنا کامل تھا، جب اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھا بڑے اطمینان کے ساتھ جواب دیا مجھے اللہ بچائے گا. وہ اللہ کے نبی کے اطمینان کو دیکھ کے وہ خود ڈر گیا. کیا اتنے اطمینان سے جواب دے رہے ہیں؟ وہ خود کانپنے لگا. اس کے ہاتھ سے جو ہے تلوار چھوڑ گئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس تلوار کو اٹھائے. کہا کہ اب بتا تجھے کون بچائے گا، اب تیرا بھی کوئی یہاں ساتھی نہیں ہے. اس نے کہا اے محمد میں جانتا ہوں کہ آپ مجھ پہ رحم کریں گے کیونکہ آپ کے اخلاق سے میں متعارف ہوں. واقعتاً میں نے آپ کے ساتھ جو ہے غلط حرکت کی ہے، لیکن اے اللہ کے نبی، اے محمد آپ مجھے جو ہے رحم کریں گے. میں رحم و کرم کا بھکاری ہوں آپ کا. ایک وعدہ کرتا ہوں، جب بھی جنگ ہوگی وہ جنگ لڑنے والوں کے ساتھ میں شامل نہیں ہوتا، اسلام قبول نہیں کرتا. کیا بولا وہ؟ بہت بڑا تماچا ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں کہ اسلام جو ہے تلوار کے زور سے پھیلا ہے. غلط بات ہے. پیارے نبی نے کہا کہ یہ کون بچائے گا؟ اس نے جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسلام قبول کرے گا؟ اس نے کہا اسلام قبول نہیں کروں گا. اس کو بھی معلوم تھا دشمن کو اسلام میں جو ہے زبردستی نہیں ہے. وعدہ کیا کہ جب بھی جنگ ہوگی وہ جنگ میں جو ہے میں تمہارے خلاف شامل نہیں ہوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی چھوڑ دیا. اپنے قوم میں جا کے کیا کہا کہ تم میں سے بہترین انسان کے پاس سے ہو کے میں آ رہا ہوں. اللہ اکبر. یہ اخلاق دشمنوں کے ساتھ بھی یہی تو اخلاق تھے. آج ہم اس چھت کے نیچے بیٹھ کے مسلمان بن کے جو ہے اللہ اور اس کے رسول کا نام لے رہے ہیں، ورنہ تو یہ ملک ہندوستان میں جو ہے یہ بت کدا بنا ہوا تھا. وہ صحابہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہی تو پوری دنیا میں جو ہے لوگوں کو ایمان لانے پہ مجبور کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے. کتنے واقعات ہیں آپ پیارے نبی کے اخلاق کو دیکھنے کے لیے. بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے سمیت تعلیم دے رہے. ایک بدو آدمی آیا، سیدھے مسجد نبوی میں کھڑ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا اور سارے صحابہ غصے میں آ گئے، مارنے کے لیے جا رہے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹھو.
وہ پیشاب بھی کر رہا تھا, ادھر دیکھ رہا بھی تھا کیا ہو رہا ہے ادھر بول کے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا. جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا, مسجد میں پیشاب کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلا بھیجا. فرمایا اللہ کے بندے, ان هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول والخاذر انما هي لذكر الله والصلاة وتلاوة القرآن. اللہ کے بندے, مسجد اللہ کا گھر ہوتا ہے, پیشاب و پاخانہ یہاں نہیں کیا جاتا, مسجدوں کو صاف رکھا جاتا ہے, قرآن یہاں پڑھا جاتا ہے, اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے, نماز پڑھی جاتی ہے. دیہاتی اخلاق سے ناآشنا صحابہ کو بھی دیکھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیکھا, اور آپ اس کو جو میٹھے انداز سے سمجھا رہے تھے وہ بھی دیکھا. اسی وقت میں ہاتھ اٹھایا, اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحم معنا احدا. اللہ اس دنیا میں اگر تو کسی پہ رحم کرنا چاہتا ہے مجھے بھی اور محمد پہ رحم فرما, یہاں بیٹھے اس پہ کسی بھی رحم نہ کو فرما. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے, ان کو بھی شامل کر لیتا تجھے کیا جاتا. وہ اللہ کی رحمت کو بہت کم سمجھا تھا. تو کیا بات بتانا چاہتا ہوں, اخلاق اگر اسے روکتے تو وہ بھاگتا, پوری مسجد پوری پیشاب ہو جاتی اور اسے بیماری بھی لاحق ہوتی اور وہ جو اسلام سے متنفر ہو جاتا. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق, کیسی مثالیں آپ کو دوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں, غیر مسلموں کے ساتھ بھی کیسے ان کے احسان کو یاد رکھتے تھے. بڑے واقعات ہیں. مطعم بن عدی, یہ جو ہے مکے کا رہنے والا شخص, ایک مشرکین نے جب اسلام پھیل رہا تھا حتی المقدور اسلام کو روکنے کی بڑی کوشش کی. کوشش کرنے کے بعد آخر میں انہوں نے جو ہے ایک فیصلہ کیا. کیا فیصلہ؟ مسلمانوں کو سماجی بائیکاٹ کریں گے. کیا مطلب ہے؟ نہ ان سے کوئی بات بھی کرے گا, اگرچہ کہ وہ رشتہ دار بھی کیوں نہ, مسلمان ہو گئے ہیں, نہ بات کریں گے, نہ ان سے ملیں گے, نہ انہیں خرید و فروخت ہوگی, لین دین کریں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا, انہیں الگ ہی رکھ دیں گے. ایسا کتنے سال ہوا معلوم؟ 3 سال تک جو ہے صحابہ کو جو ہے شیب ابی طالب میں بند کر دیا گیا. کھانے کے لیے صحابہ جو ہے کھانے کے دانے دانے کے لیے ترس گئے, پانی کے گھونٹ گھونٹ کے لیے ترس گئے. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ان دنوں میں مجھے اتنی بھوک لگ رہی تھی, ہم پتے کھا کے جی رہے تھے کہ ایک مرتبہ چل رہا تھا, میرے پیر کو کوئی ٹھنڈی چیز لگی, اٹھا کے منہ میں ڈال لیا, آج تک مجھے نہیں معلوم کہ وہ کیا کھایا ہوں. اللہ, اس طریقے سے جو ہے صحابہ دن گزارے. وہ 3 سالوں میں مطعم بن عدی جو ہے کافر تھا, اس نے جو بائیکاٹ کرنے کے لیے جو قوانین لگائے تھے کعبۃ اللہ میں, وہ جا کے پھاڑ کے پھینک دیا. کہا کہ وہ مسلمان ہو صحیح, عقیدے کا اختلاف ہو صحیح, وہ ہمارے مسلمان نہیں تو کیا ہوا, ہمارے خونی رشتہ ہے ان سے, ہمارے بھائی ہیں یہ, ان کے ساتھ ہم اس نے سلوک کریں گے, یہ جو رویہ صحیح نہیں ہے, پھاڑ کے پھینک دیا. تو یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی اس کے بعد. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے احسان کو یاد رکھے جو اس نے احسان کیا. جب جنگ بدر میں تفصیل آپ جانتے ہیں 70 قیدی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھے. اس وقت میں پیارے نبی نے ایک جملہ فرمایا, لو كان مطعم بن العدي حيا ثم كلمني من هؤلاء النتنة لاعتقتهم له. کہا کہ لوگوں سن لو, اگر مطعم بن عدی آج زندہ ہوتا, یہ 70 بدر کے قیدی جو میرے ہاتھ میں ہیں, وہ ایک سفارش کا ایک جملہ بھی بول دیتا, 70 کو آزاد کر دیتا میں, کیونکہ اس نے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. اللہ اکبر. غیر مسلموں کے احسان کو بھی ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد رکھا کرتے تھے. ضرورت اس بات کی ہے ہمارے نبی کے اخلاق ہمارے اخلاق بن جائے. ہمارا چلنا پھرنا, کھانا پینا, لینا دینا, تجارت کرنا, ہمارے معاملات, ہمارے معاشرت, سب کچھ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہو جائے, تب دیکھو ہمارا ماحول, ہمارا گھر جنت نما ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے کو, سننے والوں کو, پروردگار ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اخلاق کو ہمیں اپنانے کی توفیق نصیب فرما. اللہم آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.